پختون بزنس کمیونٹی جنرل باڈی اجلاس انجینئر زبیر خان کی صدارت میں پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمام عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ یاد رہے، پختون بزنس کمیونٹی پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے ایک دن کی حیثیت سے کمیونٹی ممبران کی خدمت کر رہی ہے اور وطن عزیز کے لیے قیمتی زر مبادلہ بھجوانے کا باعث بن رہی ہے۔ آج کی جنرل باڈی میٹنگ میں نئے ممبران کا تعارف کرایا گیا، آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ امارات میں رہتے ہوئے پختون بزنس کمیونٹی ساتھیوں کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرے گی اور پاکستانی کاروباری افراد کے بزنس کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نیز وطن عزیز کے لیے رقم بینکنگ چینل سے بھجوانے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ یہاں رہتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے قوانین کی ہر صورت پیروی کریں گے۔ صدر انجینئر زبیر خان نے کہا کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ سے الحاق کے بعد ہم لیگل فریم میں ورک کریں گے، اب پہلے سے بہتر اور بھرپور انداز میں کاروباری لوگوں کی خدمت کر پائیں گے۔ جنرل باڈی میٹنگ میں صدر انجینئر زبیر خان، جنرل سیکریٹری خلیل الرحمان بنیری، نائب صدر نواز خان جدون، سلطان وصال، انفارمیشن سیکریٹری وقار احمد خان، قاسم امین و دیگر ممبران شریک ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبانہ خان، امارات نیوز، دبئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پختون بزنس کمیٹی کا جنرل باڈی میٹنگ تھا، جس میں ہماری ساری ڈسکشن یہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے ہوا ہے کہ کس طرح ہم آگے کام کریں گے۔ دوسرا، ہم چودھری صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ جوائن کیا، اور جو بھی چونکہ ہم ابھی شارجہ سینٹر کے ساتھ الحاق میں سارے کام کریں گے تو ان کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کو بھی ہم مل کر جو ہے نا انشاءاللہ فالو کریں گے۔ بڑی اچھی میٹنگ رہی انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں، پاکستانی جو بزنس ہے ان کو جتنا ایک دوسرے کے ساتھ برج کا کام کر سکتے ہیں تاکہ ملائے ان کی نیٹ ورکنگ ہو، تاکہ بزنس بڑھے پاکستان میں بھی، یو اے میں بھی۔ تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور پاکستانیوں کا بھی۔ بہت شکریہ جی۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ جو پختون ویلفیئر آرگنائزیشن تھی، یہ ہماری تنظیم تھی جو پاکستان 2000 سے چل رہی تھی۔ اسی تنظیم کو پھر 2018 میں جب ہمیں اس کی رسپانسبلٹی ملی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ویلفیئر کے ساتھ ساتھ اس کو بزنس میں تبدیل کریں، یا ان لوگوں کو جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کو اس میں اٹریکٹ کریں، کیونکہ جب بزنس ہوگا، پیسے آئیں گے تو ہم ویلفیئر کا کام بھی بہتر سے بہتر طریقے سے کریں گے۔ تو جتنے بھی ہمارے ممبرس تھے ساروں کے، ہم نے جو جنرل باڈی میٹنگ کی تھی لاسٹ ٹائم جب ہمارے نظار یوسف زئی صاحب بھی زندہ تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہم نے جو میٹنگ کی تھی اس میں یہ اپروول لیا تھا کہ ہم نے اس کا نام تبدیل کرتے پختون ویلفیئر آرگنائزیشن سے ہم نے اس کا نام چینج کر کے پختون بزنس کمیونٹی رکھ دیا۔ اور پھر جب ہم نے شارجہ کے ساتھ ابھی الحاق کیا تو رولز ریگولیشن کے مطابق ہم نے اس کو تبدیل کر کے فائنلی ہمارا نام ہو گیا پختون بزنس کمیٹی، جو ہم اسی کو انشاءاللہ بھی فالو کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم ایک لیگل پلیٹ فارم میں مل گئے، ہم ایک لیگل سٹیٹس میں آ گئے۔ تو اس تنظیم کا جو پرانا آئین تھا اس کے مطابق اس کا ممبر صرف پٹھان لوگ ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ پختونوں نے بنایا تھا اور پختون ویلفیئر آرگنائزیشن تھا، تو اس کا صرف اس کے ممبر جو تھے پشتون سپیکنگ یا پختون تھے، یا بزنس نیٹ ورکنگ ہے، اس میں کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ صرف پٹھان، اس میں ہم سارے کمیونٹیز کے لوگوں کی دل کھول کر خدمت کرتے ہیں، ریلیجن سے بالاتر تر ہو کر، کاسٹ سے بالاتر تر ہو کر۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی مزید کوشش کریں گے۔ آلریڈی ہماری جو پرانی کمیٹی تھی، آلریڈی ہمارے جو عہدیداران تھے وہی انشاءاللہ کنٹینیو رہیں گے، جس طرح خلیل بنیری صاحب ہمارے جنرل سیکریٹری ہے، سلمان وصال صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، جدون صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے، اور باقی یہ عہدیداران ہیں وہی ہمارے جو تھے انشاءاللہ۔ بالکل، وقار صاحب ہمارے انفارمیشن سیکریٹری ہے۔ تو یہ لوگ سارے اپنے جو ان کے رسپانسبلٹی تھے ان کے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ، اور بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیں گے، کیونکہ یو اے سب سے اچھا ملک ہے۔ اگر انہوں نے ویزے بند کیے تو ان کے پیچھے کچھ ریزن ہوگا، جو بھی ہے۔ تو ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں سے بھی، کہ وہ ادھر کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کو فالو کرے، اس پر جو ہے نا پراپر طریقے سے فالو کرے، تو انشاءاللہ یہ مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔